انور بادشاہ اور ضمیر احمد خان یہ دونوں سب سے بڑے جو ہے شور ہیں اور سب سے بڑے دھوکے باز ہیں قوم کے. اور یہ چمچوں سے کہنا چاہوں گا دوبارہ اگر صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف کچھ بھی بولنا ہے سوچ سمجھ کر بولنا. یہ وارننگ دے رہا ہوں, آپ غلط ہے. نعیم خان صاحب جو ہے آپ ان کے خلاف میں جو ویڈیو بنا کر ڈالے ہیں اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف, آپ کو معافی مانگنی چاہیے. آپ کو جو ہے ویڈیو بنا کر دوبارہ ایک ویڈیو بنا کر آپ کو معافی مانگنی چاہیے. کہاں ہے فراز الاسلام, کہاں ہے MLA میڈم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ 3 دن پہلے حیدرآباد شہر میں جلسہ رحمت للعالمین دارالسلام پر رکھا گیا تھا. اس جلسے سے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب عوام سے مخاطب تھے. اس جلسے میں جو اسد الدین اویسی صاحب نے جو بھی بیانات کیے تمام عوام نے سنا ہے, اور تقریباً چیزیں لوگوں کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے, لوگوں کو اپنی اپنی زندگیوں میں ایک خوشحالی اور بحالی کے لیے کچھ اچھی باتیں بھی بتائے تھے. نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اپنے اسپیچ میں کہا, کرناٹکا کے چیف منسٹر جو ہے جب سٹیج پر آ رہے تھے عید میلاد کے جلسے کے وقت جو ہے سٹیج پر آ رہے تھے, تو سٹیج پر محفل تھی ہمارے علماء کرام کی, ہمارے ائمہ اجمعین کی جو ہے محفل تھی. تو ان کے جب وہ آ رہے تھے ان کے ساتھ میں ضمیر احمد خان جو کہ وقف بورڈ منسٹر ہے کرناٹکا کے, انہوں جو ہے آتے وقت کرناٹکا کے چیف منسٹر کی تعظیم کے لیے جو ہے ان کو اٹھنے کے لیے کہا. ان کو زبردستی جو ہے اپنے اشاروں سے اٹھنے کے لیے کہا. ضمیر احمد خان کے چمچے جو ہے کچھ زیادہ ہی گرم ہو رہے تھے, کچھ زیادہ ہی پیش میں آ کے جو ہے اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف میں کچھ بولنا, الٹے سیدھے باتیں کرنا, ان کے پرانے تقریروں کو نکال کر بتانا کہ انہوں نے علماء اکرام کی بے عزتی کی, ان کو جو بھی کہا. دیکھیے جو انہوں نے جب کہا اورنگ آباد میں جو الیکشنز کے وقت جو ہے جو بھی چیزیں ہوئی تھی اس تعلق سے جو ہے اپنا ایک غصہ ظاہر کر رہے تھے, وہ علماء اکرام کے لیے نہیں تھا. لفافوں پر زندگی گزارنے والے وہ جو ہے علماء اکرام کے لیے نہیں تھا, وہ لفافوں پہ جو بھی زندگی گزارنے والے ہیں ان کے لیے تھا. اب وہ علماء اکرام کے لیے ہے یا پھر لیڈرز کے لیے ہے یا پھر وہ چوروں کے لیے ہے پتہ نہیں. ایک معمولی چیف منسٹر کی تعظیم کے لیے ہمارے علماء اکرام کو اپنے جگہ سے اٹھ کر ان کو کھڑے ہو کر ان کا ویلکم کرنا, یہ دیکھیے زبردستی کسی کے ساتھ کر نہیں سکتے, کیونکہ اپنی مرضی سے کوئی کر سکتا ہے, اپنی مرضی سے بیٹھ بھی سکتا ہے, اپنی مرضی سے کر سکتا ہے. علماء اکرام کا درجہ, بزرگوں کا درجہ, اماموں کا درجہ, یہ جو بھی اس وقت آئے تھے وہ تمام لوگوں کا درجہ جو ہے بلند ہے, چیف منسٹر سے بھی بلند ان کا درجہ ہے. اور ضمیر احمد خان اپنی جو ہے چھوی بتانا چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو لیکن جو میں بولوں گا وہ ہوگا. وہ سب چیزیں نہیں چلیں گی ضمیر احمد خان. اور آپ کا جواب دینے کے لیے اسد الدین اویسی صاحب نے حیدرآباد سے کہا, میں کرناٹکا سے گلبرگہ سے میں آپ کا جواب دے رہا ہوں. یہ جو آپ کہے ہیں, یہ جو آپ بولے ہیں, یہ سب بہت غلط کہا ہے آپ نے. اور جو بھی آپ نے اس اسٹیج پر کیا جو علماء اکرام کو زبردستی اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے بہت غلط تھا. کچھ ویڈیوز جو ہے گلبرگہ سے بھی آ رہے تھے. گلبرگہ سے نعیم خان صاحب مائنورٹی کانگریس کے چیئرمین ہیں, انہوں نے بھی اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف میں ویڈیو بنا کر جو ہے سوشل میڈیا پر چلا رہے ہیں. 4 دن کی اپنی سستی شہرت کے لیے کسی ایسے شخص کو بدنام کرنا جو قوم و ملت کے لیے اپنے کئی سال اور 24 گھنٹے قوم و ملت کی فکر میں رہتا ہے, وہ ویسے شخص کو آپ بدنام کریں گے. وقف بورڈ کے لیے سب سے پہلے آگے آنے والے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, CAA کے لیے آنے والے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, ٹرپل طلاق کے لیے آنے والے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, دنیا بھر میں ہندوستان بھر میں جہاں پر بھی مسلمانوں کے خلاف یا پھر دلتوں کے خلاف یا پھر سیکولر جماعتوں کے خلاف, سیکولر لوگوں کے خلاف جو ہے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, جو بھی ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے, تمام جگہوں پر اسد الدین اویسی صاحب جاتے ہیں, ان کے لیے بات رکھتے ہیں, پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتے ہیں. ایک واحد شخص جو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جو قوم و ملت کے لیے, مسلمانوں کے لیے, انصاف کے لیے بات کرتا ہے, ویسے شخص کو بدنام کرنا میں تو سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے. گلبرگہ کے جو لیڈرز جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, 4 دن کی شہرت کے لیے, اپنی سستی شہرت, اپنی سستے نام کے لیے اور ایک منسٹر کے ایک نظروں میں آنے کے لیے جو ہے اتنا گر سکتے ہیں کہ ایسے شخص کو آپ بدنام کریں گے. ذری تو بھی شرم کریے گلبرگہ کے لیڈرز جو بھی ان کے خلاف بول رہے ہیں. نعیم خان صاحب میں آپ سے بھی بولنا چاہوں گا, دیکھیے آپ کانٹریکٹر تھے, آپ کا کیا کام تھا بیچ میں جانے کی, اور آپ کا کیا کام تھا بیچ میں آ کر جو ہے اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف ویڈیو بنانے کی. تو آپ سے بولنا چاہوں گا نعیم خان صاحب, دیکھیے یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ گہرائی سے سمجھیے. انہوں نے جو کہا ضمیر احمد خان صاحب کی بے عزتی نہیں ہے,
انہوں نے کہا کہ علماء اکرام کی بے عزتی مت کریے، علماء اکرام کی عزت کریے، علماء اکرام جو ہے سی ایم سے بڑھ کر انہوں تعظیم والے ہیں. تو یہ کہا تو آپ کو اس سے تکلیف کیا ہو رہی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. علماء اکرام کی تعظیم ضروری ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس سے کیا تکلیف ہو رہی مجھے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور ضمیر احمد خان کے بارے میں جو آپ جو ان کی طرفداری کر رہے ہیں، جو آپ ان کے سپورٹ میں اگر بول رہے ہیں، ضمیر احمد خان صاحب کی جو حقیقت ہے وہ انشاءاللہ تھوڑے دن میں آپ کے سامنے میں انشاءاللہ پورے ڈیٹیل ویڈیوز کے ساتھ میں آؤں گا. جو بھی انہوں نے وقف بورڈ کے اندر جو ہے جو بھی دھاندلی کی ہے، جو بھی انہوں نے جگہوں کو قبضہ کیا ہے انور بادشاہ کے ساتھ مل کر، مسلمانوں کے دھوکے باز ہے. میں یہ بے شرموں سے یہ جو انور بادشاہ اور ضمیر احمد خان ہے، یہ جو آپ کے چیلے ہیں، یہ جو آپ کے چیلے چپاٹے ہیں، یہ آ کر اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف میں ویڈیو بنا رہے ہیں. اپنے الفاظوں کو واپس لیجئے. نعیم خان صاحب کو ڈیٹیل ویڈیو بتاؤں گا چترا درگا میں جو انہوں نے دھاندلی کی، کرناٹکا کے کئی جگہوں پر جو ہے وقف بورڈ کی جگہوں کو قبضہ کیا، وقف بورڈ کی جگہوں پر انہوں نے بیچ کر کھائے ہیں، کئی کروڑوں کا جو ہے انہوں نے گھپلا کیا ہے. کوئی بھی ہو اگر صدر صاحب کے خلاف میں اگر کچھ بھی بولیں گے سوچ سمجھ کر بولنا، کیونکہ صدر صاحب کے خلاف میں اگر کوئی بول رہا ہے تو حقیقت پہ مبنی ہو، اور وہ بات اگر حق پر ہے تو ہم بھی سنیں گے. لیکن اگر وہ بات غلط ہے، اگر بات غلط ہے تو بات غلط ہوگی، اور اس کے بعد جو انجام ہوگا وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ جب معاملہ پیش آئے گا تب آپ کو ہم بتائیں گے. کیونکہ ایسے شخص کو آپ بدنام کر رہے ہیں جو شخص 24 گھنٹے قوم و ملت کے لیے کام کرتا ہے. آپ بتائیے نعیم خان صاحب، آپ نے کتنا کام کیا ہے قوم کے لیے؟ آپ نے کیا 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 ہے قوم کے لیے؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ صرف گلبرگہ کے اپنے ایریا میں ہی، گلبرگہ میں ہی کچھ ویڈیوز بنا کر ڈالیں گے، کچھ سوشل ورک کریں گے، بس اتنا ہی ہو گیا. CAA پر بولنے والے اسد الدین اویسی صاحب، ٹرپل طلاق پر بولنے والے اسد الدین اویسی صاحب، کئی ایشوز پہ اسد الدین اویسی صاحب نے بولا ہے. پہلگام اٹیک پر بولنے والے اسد الدین اویسی صاحب. کہاں ہیں آپ کے لیڈرز؟ جب گلبرگہ میں جب جو ہے بسن گوڑا یتنال جو بیجاپور کا MLA ہے، جس کو بی جے پی کے لیڈرز نے اس کو دھکے مار کر، لات مار کر اس کو باہر نکالا پارٹی سے، ویسے بے شرم کتے کو جو ہے گلبرگہ جب وہ آ رہا تھا، میں پرسنلی آ کے جو ہے کانگریس کے لیڈر سے بولا کہ اس کو روکنا ہے، اس کو روکیے، اگر اس کو روکیں گے نہیں تو معاملہ خراب ہوگا. یتنال جیسے 1000 بھی آئیں گے تو اسے ڈر نہیں ہے ہمارے کو، لیکن یتنال کو آپ لوگ روک نہیں سکے، گلبرگہ آنے سے روک نہیں سکے. ویسے شخص کو اریسٹ کرنا تھا جس نے سرکار کی شان میں گستاخی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی، مسلمان بہنوں کے بارے میں، مسلمان بیٹیوں کے بارے میں اتنی گندی بات کہی ہے، اور اتنا بے شرم شخص ہے. ویسے شخص کو آپ گلبرگہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ اس کو اریسٹ کروانا تھا، اس کو روکنا تھا. تلنگانہ میں اردو جو ہے سرکاری زبان ہے، آفیشیل سرکاری زبان جو ہے اردو کو بنایا گیا. کرناٹکا میں کہاں ہے؟ کرناٹکا میں جو ہے 4% جو ریزرویشن تھا وہ ریزرویشن نکال دیے ہیں، اس کو آپ ریووک نہیں کر سکے. کہاں سے آپ جو ہے مسلمانوں کے قوم و ملت کی جو ہے خدمت کرنے کی بات کرتے ہیں؟ یہ کیسا رہبر ہے جو ہے قوم کو لوٹتا بھی ہے ایک طرف سے اور قوم کو بچانے کی بھی بات کرتا ہے. اور یہ جو گلبرگہ کے جو لیڈرز ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یا شاید سے لوگ BJP سے ڈر کے بیٹھے ہیں، یا پھر BJP سے لڑنے کی ان کے پاس ہمت نہیں ہے. اگر ہمت نہیں ہے تو گھر میں بیٹھ جائیے. یہ الٹے سیدھے باتیں کرنا، یہ جو ہے قوم میں جو ہے ملت میں جو ہے انتشار پیدا کرنا، یہ غلط ہے. آپ معافی مانگیے نعیم خان صاحب، اور جتنے بھی جو ہے اسد الدین اویسی صاحب کے خلاف میں جو ویڈیو بنا رہے ہیں آپ لوگ معافی مانگیے. آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ ایسے شخص کو بدنام کرنا جو قوم و ملت کے لیے کام کرتا.